بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 23۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب خیار العیب، خیار عیب کا بیان۔ اب تک جو تھا خیار شرط تھا، ذرا ایسا کرو فراز دکھ رہا ہوں میں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب تک جو تھا خیار شرط، پھر اس کے بعد خیار رؤیت، اب ہے خیار عیب۔ خیار عیب تو کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دکان سے یا انفرادی طور پر کسی سے کوئی چیز خریدی، کوئی چیز خریدی اور وہاں جیسا چیز کو دیکھنا تھا ویسا دیکھ لیا، لیکن واپس جب گھر آیا وہ چیز لے کر تو اس کے اندر کوئی عیب نظر آیا جو ہے اس کی رضامندی کے خلاف ہے۔ ایک بات یاد رکھو، عیب کو اگر دیکھ چکا ہے، عیب کو اگر دیکھ چکا ہے تو پھر وہ عیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے فریج خریدتے وقت میں دکان میں دیکھ لیے کہ اس کو ایک حصہ دبا ہوا ہے یا اس کا جو ہے بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی لے کے آ رہے ہیں، تو اب وہ عیب نہیں ہے، کیونکہ آپ اس عیب کے ساتھ راضی ہیں، اس عیب کے ساتھ راضی ہیں۔ تو یہ عیب وہ ہوگا جس پر آپ کی نظر نہیں پڑی، گھر آنے کے بعد پتا چلا کہ جو ہے کچھ خرابی ہے جو بائیں آپ کو دکھایا نہیں، جو آپ کو بائیں نہیں دکھایا، تو لہذا ہو سکتا ہے اس کی بھی نظر نہیں پڑی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے انہیں جو ہے نظر انداز کر دیا ہوگا، دیکھ کے بھی جانے تو لے کے چلے آ رہا، چیز تو نکل جاتی ہے یہاں سے بول کے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو واپس آنے کے بعد جو ہے آپ کو اس عیب پر نظر پڑتے ہی واپسی کا اختیار ہے، کبھی واپسی کا اختیار ہے۔ اگر آپ دوسرے کو بیچ بھی دیے تب بھی واپسی کا اختیار ہے۔ وہ دوسرا آدمی جو ہے لے کے گیا، انہیں دیکھ کے بولا رہے اس کے اندر عیب ہے، پھر وہ آپ کے پاس پہنچایا، پھر آپ جو ہے اپنے پرانے بھائی کے پاس واپس پہنچا دے سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا؟ کیونکہ اس عیب کے ساتھ تو آپ کو رضامندی کا اختیار نہیں رہتا نا، آپ راضی نہیں رہتے اس عیب کے ساتھ لینے کے لیے، اس عیب کے ساتھ لینے کے لیے راضی نہیں رہتے۔ آپ پیسے لگا کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو بے عیبی سمجھتے ہیں بظاہر، تو اسی وجہ سے خیار عیب دنیا کے ہر قانون میں اس کی جو ہے اجازت رکھی گئی ہے۔ اب شریعت میں عیب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ ایسی چیز عیب شمار ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے تاجروں کے پاس اس چیز کی قیمت میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، وہ عیب شمار ہو جاتا ہے۔ جیسے واشنگ مشین ہو، فریج ہو، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ بالکل اگر اچھی رہی تو اس کی قیمت اچھی لگتی ہے، اگر اس کو کہیں مار لگا ہوا ہے، کہیں دھبا لگا ہوا ہے، کہیں دبا ہوا ہے، ہو جاتی وہ اٹھانے میں کرنے میں ایک آدھ جگہ دھکا لگ جاتا، تو انہیں اس وقت میں کیا کرتا کہ 1000 2000 کم کر کے لے لو بول کے دے دیتا۔ تو یہ جو ہے تاجروں کے پاس اس کی وجہ سے چیز کی قیمت میں فرق آتا ہے تو اسے عیب کہتے ہیں۔ دیکھو، وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ عَيْبٍ، تو آپ کو فوراً عیب کسے کہتے ہیں بول کے پوچھا جاتا، تو آپ یہ جواب دینا، تاجروں کی قیمت میں جس چیز سے کمی آ جائے، تاجروں کے ذہن میں چیز کی قیمت میں کمی آ جائے تو اسے عیب کہتے ہیں۔ اور جب مطلع ہو جائے مشتری کسی عیب پر، کیا مطلب؟ چیز خرید کے لے جانے کے بعد اس کو پتا چلے، یہ مطلب ہے مطلع ہو جائے مشتری کسی عیب پر، مبی میں، فی المبیع، مبی میں، فہو بالخیاری، تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اخذہ بجمیع الثمن وان شاء ردہ، اگر چاہے اس کو لے لے پوری قیمت سے اور اگر چاہے اس کو رد کر دے۔ یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں، چاہے تو نہیں پوری قیمت میں لے لینا، اس عیب کے ساتھ اس کو وہ چیز ضروری ہے رکھنا ہے تو لے لینا اسی عیب کے ساتھ، چاہے وہ عیب کی وجہ سے وہ چیز اس کو پسند نہیں آئی تو واپس کر دینا، لیکن عیب کی وجہ سے اب قیمت میں کمی نہیں کر سکتا، اب قیمت میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو ہے پھر میں چیز تو لے لیا، یہ عیب تھا، وہ عیب آپ بتائے نہیں تھے، لہذا اس کے مجھے پیسے تھوڑے واپس کر دو، 1000 2000 واپس دے دو، یہ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بے مکمل ہو چکی ہے عیب کے ساتھ، بے مکمل ہو چکی ہے عیب کے ساتھ، تو یا تو آپ اس کو عیب کے ساتھ ہی رکھ لینا ہے، یا اگر واپس کرنا ہے تو پھر بے فسخ کر دینا شمار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے گا نا؟ ہاں۔ ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر چاہے اس کو لے لے پوری قیمت میں، وان شاء ردہ، اور اگر چاہے اس کو رد کر دے۔ کیوں؟ لأن مطلق العقد یقتضی وصف السلامتی، واپس کرنے کا اختیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ مطلق عقد سلامتی کے وصف کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلق عقد مانے معاملہ جو بھی ہوا کہ آپ جس چیز کو دیں گے وہ محفوظ رہنا چاہیے، انہیں بھی جو چیز دے گا وہ محفوظ رہنا چاہیے، یعنی پیسہ بھی صحیح رہنا اور چیز بھی صحیح رہنا، بغیر کسی عیب کے، پیسے کے اندر بھی کوئی کھوٹا سکہ نہیں رہنا، کوئی جعلی نوٹ نہیں رہنا چاہیے، اور چیز بھی جو ہے مکمل محفوظ انداز میں اس تک پہنچا دے۔ فَعِندَ فَوَاتِ يَتَخَيَّرُ،
تو اس کے فوات کے ساتھ، یعنی سلامتی کے فوت ہونے کے وقت، بولے ایسا، سلامتی کے فوت ہونے کے وقت، سلامتی کے وصف کے فوت ہونے کے وقت وہ اختیار والا ہوتا ہے۔ کون اختیار والا ہوتا ہے؟ مشتری، خریدار اختیار والا ہوتا ہے۔ کئی لا یتضرر بلزوم ما لا یرضى، تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائے اس چیز کے لازم کرنے سے جس پر وہ راضی نہیں ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں لے لیے بس، پہلے دیکھ لینا تھا، آپ نہیں دیکھا، تمہاری غلطی ہے، زبردستی اس کے اوپر اگر تھوپ دیے تو انہیں اس عیب کے ساتھ لینے پر بالکل راضی نہیں ہے، تاکہ وہ نقصان والا نہ ہو اس چیز کے لزوم کے ساتھ جس پر وہ راضی نہیں ہے۔ بولو، تاکہ نقصان والا نہ ہو جس پر وہ راضی نہیں ہے، وہ زبردستی اس کو جو ہے آپ تھما دے رہے ہیں، انہیں اس کے ساتھ اس مبی کو لینے پر راضی ہی نہیں ہے۔ اگر پہلے دیکھتا ہوتا تو نہیں لیتا تھا، پہلے دیکھتا ہوتا تو نہیں لیتا تھا، تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائے اس چیز کے لزوم کے ساتھ جس پر وہ راضی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، ہاں یہ بات بھی ہے، اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو روکے اور نقصان واپس لے، نقصان کو لے لے۔ نقصان کو لے لے کا مطلب، جو چیز پہلے خریدا تھا 25,000 کی، اگر فریج خرید کے آیا تھا اور اس کے اندر جو کہیں کیا کہتے ہیں دبا ہوا ہے، کوئی حصہ دھکا لگا ہوا ہے، مار لگا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، تو یہ بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں فریج تو رکھ لیا میں فریج تو رکھ لیا، اب جو دبا ہوا ہے اس کے جو ہے مجھے 1,000 روپے آپ واپس کرو یا 2,000 واپس کرو، ایسا نہیں بول سکتا، ایسا اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو روکے اور نقصان لے لے، یعنی نقصان کی قیمت کو واپس وصول کرے، بولے ایسا، نقصان سے قیمت میں جو کمی ہوتی تھی اتنا لے لے واپس۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اصل میں قیمت جو بنتی ہے نا، کس کی بنتی ہے؟ وہ چیز کی بنتی ہے، وصف کی نہیں بنتی۔ قیمت کس کی بنتی ہے؟ آپ جو مبی خریدے ہیں، آپ جو مبی خریدے ہیں وہ جو ہے اس کے مقابلے میں جو پیسے دیے وہ مبی کے پیسے، اس کے وصف کے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وصف کی وجہ سے قیمت کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن خریدی جو چیز جاتی ہے اس چیز کے مقابلے میں ثمن آتا ہے، اس چیز کے مقابلے میں ثمن آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا مثال کے طور پر یہ گلاس کے ہے 1,000 روپے، لیکن اس کے جو ہے موڑے رہنے کے 1 روپیہ، اور جو ہے اس کی خوبصورتی کے 500 روپے، ایسا نہیں رہتا ہے۔ پوری چیز کی قیمت جو ہے 500 روپے 1,000 روپے 1,500 روپے جو بھی ہے بنتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک فریج ہے، فریج الگ 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 ٹائپ کی رہتی ہے، جتنی اچھا خوبصورت بناتا ہے انہیں، اوپر اگر کچھ بھی ڈیزائن وغیرہ لگاتا ہے، ملٹی کلر لگاتا ہے، تو اس کی قیمت انہیں الگ لیتا ہے۔ مگر وہاں یہ نہیں رہتا کہ بھائی فریج کی قیمت تو 20,000 لیکن یہ کلر کی قیمت 200 روپے اور پھول کی قیمت 300 روپے، ایسا رہتا ہے کیا؟ ایسا نہیں رہتا ہے۔ وہ پھول کی وجہ سے، کلر کی وجہ سے اس کی قیمت میں چڑھاؤ تو ہو جاتا، اگر وہ نہیں رہے تو قیمت میں اتار تو ہو جاتا، لیکن جو ثمن ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے، جو ثمن ہے وہ کس پوری چیز کا ثمن ہے، وہ کس کا ہے؟ اس کے اوصاف کا کوئی ثمن نہیں لگتا، اوصاف کی وجہ سے قیمت بڑھتی گھٹتی، لیکن جب مبی ہوتی ہے نا تو مبی میں اوصاف کی کوئی قیمت نہیں رہتی، مبی میں چنانچہ واپسی وغیرہ میں جو ہے اگر وصف کم ہو گیا تو قیمت کم کر کے لینا، قیمت کم کر کے دینا، ایسا نہیں چلتا، جتنے میں آپ خریدیں اتنے میں واپس دینا ہے، جتنے میں آپ لیے اتنے میں واپس دینا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں عیب کی وجہ سے بھی، عیب کی وجہ سے بھی مبی کو واپس کرنے کا تو آپ کو اختیار رہتا ہے، لیکن عیب ہونا ایک وصف ہے، اس وصف کی وجہ سے آپ قیمت کم نہیں کر سکتے۔ بولیے، یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ پہلے ہی انہیں عیب کو دکھا کر آپ کو کم قیمت میں دے سکتا تھا، یہ ممکن ہے، پہلے ہی انہیں کم قیمت میں دے سکتا تھا، لیکن اس نے عیب نہیں دکھایا یا آپ نے عیب نہیں دیکھا، اسی طرح پر خرید کے لا لیے، لا لینے کے بعد اب آپ کو عیب نظر آیا تو جتنے کی آپ چیز خریدے ہیں اتنے ہی میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو لوٹا دینا ہے۔ ہاں، آپ اس کو لوٹا کر آپ کے پورے پیسے وصول کر سکتے۔ آپ انہیں بول سکتے ہیں میں چیز رکھ لوں گا لیکن جو ہے میں جتنے پیسے دیا اس میں سے تھوڑے مجھے واپس دے دو کیونکہ عیب والا ہے۔ اگر انہیں اس پر تیار ہو گیا، مثال کے طور پر انہیں اس پر تیار ہو گیا تو یہ دوسرا معاملہ شمار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جتنے میں خریدے اتنے میں جو ہے وہ چیز واپس دے دینا ہے، اپنے پیسے وصول کر لینا ہے، اس کے بعد بھی دوسرا معاملہ کر کے کم قیمت میں لے لو اس کو۔ آ رہا سمجھ میں؟ 25,000 میں آپ جو فریج لیے تھے 25,000 اس کو دے دے کے آگے، بعد میں آنے کے بعد آپ کو عیب نظر آیا کہ کہیں پر مار لگا ہوا ہے، دھکا لگا ہوا ہے، تو لہذا اس کو بول دیے کہ بھائی وہ دھکا لگا ہوا ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، آپ کی چیز آپ لے لو۔ تو پھر کیا کرے گا؟ انہیں اس کی چیز انہیں لے لیں گا، آپ کے پیسے آپ کو 25,000 دے دیں گا،
پھر اس کے بعد اگر آپ چاہے کہ اس عیب کے ساتھ خریدنا تو پھر کم قیمت میں خرید سکتے ہیں، تو وہ دوسرا معاملہ ہوگا. کیا ہوگا وہ؟ اگر انہیں دینا چاہے، آپ لینا چاہیں تو. سمجھ میں آ گیا؟ مگر یہاں تک معاملے میں آپ جو ہے وہ چیز رکھ لے کے پیسے اس سے وصول نہیں کر سکتے. لأن الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، وجہ اس کی یہی ہے اس لیے کہ اوصاف جو ہے اس کے مقابلے میں ثمن کی کوئی چیز نہیں آتی. فی مجرد العقد، صرف عقد میں اس کے مقابلے میں ثمن کی کوئی چیز نہیں آتی. وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، اور اس لیے کہ وہ راضی نہیں ہے، بائع بھی راضی نہیں ہے نا بھائی. انہیں بولتا بھائی میں پیسے واپس دے دیتا ہوں، آپ رکھنا ہے تو اسی پیسے میں رکھیے، آپ رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے تو دے دیجیے، ٹھیک ہے اب بول رہا نا آپ دے دو واپس، میں اتنے میں کسی اور کو بیچ لوں گا، اتنے میں ہی کسی پہ میں آپ کو پیسے کم کر کے دینے پہ تیار نہیں ہوں، یہ مطلب. اور اس لیے کہ وہ راضی نہیں ہے اس کی ملکیت سے، مبی کے زوال سے، اس کی ملکیت سے. کون؟ بائع راضی نہیں، بائع جو ہے مبی یعنی اس کی چیز کو کم قیمت میں دینے پر راضی نہیں ہے. انہیں اتنے پیسے میں دیں گا، آپ نہیں لیا واپس کر دیں، کسی اور کو چپکا دیں گا انہیں، مگر جو ہے کم پیسے نہیں لے گا، یہ مطلب ہے. اس لیے کہ وہ راضی نہیں ہے مبی کے زوال پر اپنی ملکیت سے مسمى سے کم میں، مسمى سے کم میں. فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، لہذا وہ اس سے نقصان اٹھائے گا. اگر انہیں کم قیمت میں واپس لے لے تو کیا ہوگا؟ کم قیمت میں مبی دے دے تو، کم قیمت میں دے دے تو نقصان ہوگا اس کو. انہیں یہ سمجھے گا کہ میں جتنے میں دیا اسی میں میرے کو بھلائی ہے، اگر میں اس سے کم میں دیا تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے. فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، تو وہ اس سے نقصان اٹھائے گا. يتضرر مانے نقصان اٹھانا. وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي، ٹھیک ہے اب مشتری کو جو نقصان ہوا ہے، انہیں جیسی چیز چاہ رہا تھا ویسی نہیں ہے تو ٹھیک ہے واپس کر دے. مشتری کا ضرر، مشتری سے ضرر کو دفع کرنا ممکن ہے لوٹانے سے بغیر بائع کو ضرر دیے کے، بدون تضرری ہی، بغیر بائع کے ضرر اٹھائے. یہی سے مراد بائع، یہی سے مراد کیا ہے؟ بائع. مشتری کو جو نقصان ہو رہا تھا اس نقصان کی تلافی ہو رہی، کیسے ہو رہی ہے؟ پورا واپس کرنے سے. پیسے اگر واپس لے کر چیز رکھ لینے سے بائع کا نقصان ہوگا، پیسے تھوڑے واپس لے کر چیز اپنے پاس رکھ لینے سے کس کا نقصان ہوگا؟ بائع کا نقصان ہوگا. لہذا بائع کو بھی نقصان مت کرو اور مشتری کو بھی نقصان مت کرو، کہ جو ہے پیسے پورے لے کے اس کی چیز اس کو واپس کر دو. ٹھیک ہے اب عیب کی تعریف یہاں کر رہے ہیں، دیکھو. والمراد به عیب کان عند البائع، اور اس سے مراد ایسا عیب ہے جو بائع کے پاس ہو. عیب سے مراد کون سا ہے؟ ایسا عیب ہے، تعریف تو خیر آگے کر رہے ہیں، یہاں کون سا عیب بولے تو بائع کے پاس رہنا. وہ اس کے پاس لانے کے بعد کوئی عیب آ گیا تو انہیں ذمہ دار نہیں ہے. آپ لاتے رہے دھکا مار کے لا لیے اندر گھر میں تو انہیں ذمہ دار تھوڑی ہے. اور اس سے مراد ایسا عیب ہے جو بائع کے پاس رہا ہو اور مشتری نے اس کو نہیں دیکھا بیع کے وقت میں، مشتری نے اس کو اگر مشتری بیع کے وقت میں دیکھ چکا ہے تو پھر وہ عیب نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اسی حالت میں مشتری راضی سمجھا جائے گا. آ رہا سمجھ میں؟ انہیں بتا دیا دیکھو بھی ایسا ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ ایسی یہ چیز میں واپس کرنا چاہتا ہوں تو انہیں ذمہ دار نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ولا عند القبض، اور نہ قبضے کے وقت میں، لأن ذلك رضا به، اس لیے کہ وہ رضا شمار ہوگی اس کی طرف سے، کیونکہ وہ اس پر راضی سمجھا جائے گا. اچھا اب عیب کی تعریف. وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ، اور ہر وہ چیز جو ثابت کرے ثمن کے نقصان کو تاجروں کی عادت میں تو وہ عیب ہے. ہر وہ چیز جو ثابت کرے ثمن کے نقصان کو، یعنی عام طور پر تاجروں کے پاس جو چیز کی جو قیمت لگتی ہے اس قیمت میں کسی ایک وصف کی وجہ سے کمی آ رہی ہو تو اس کو عیب بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ دھکا لگنا، مار لگنا، جیسے بہت ساری چیزوں میں. اب یہاں پر غلام مادیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا عیب ہے، ان میں سے چند کا تذکرہ کریں گے. ہر وہ چیز جو ثابت کرے ثمن کے نقصان کو تاجروں کی عادت میں تو وہ عیب ہے. لأن التضرر بنقصان المالیت، اس لیے کہ ضرر مالیت کے نقصان سے ہوتا ہے. نقصان ہوتا ہے نا اس میں، مشتری کا نقصان ہوتا ہے. کیسا نقصان ہوتا ہے؟ مالیت اس کی کم ہوتی ہے، اور مالیت کا کم ہونا کیسے پتا چلتا ہے؟ قیمت کم ہے تو مالیت کم ہے، سمجھ میں آتا ہے. مال کا مطلب مالیت، مالیت میں کمی آئی کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی قیمت کم ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ مالیت میں کمی آئی ہے. اس لیے کہ نقصان مالیت کی، اس لیے کہ ضرر، یہاں نقصان سے مراد ضرر، اس لیے کہ ضرر یعنی نقصان مالیت کی کمی سے ہوتا ہے. نقصان کا معنی کمی، سمجھ میں آ گیا؟
اس لیے کہ ضرر مالیت کے نقصان سے ہوتا ہے اور وہ قیمت کے نقصان سے ہوتا ہے. اور وہ یعنی چیز کی مالیت جب گھٹتی ہے تو قیمت گھٹی تو پتہ چلتا ہے کہ مالیت گھٹ گئی. والمرجع فی معرفته عرف اہلہ، اور لوٹنا اس کے پہچان میں اس کے اہل والوں کا عرف. اہل وہ تو تاجر، تاجر لوگوں کے پاس ہی یہ پتا چلتا ہے کہ قیمت کم ہے یا زیادہ ہے. قیمت گھٹ گئی تو مالیت گھٹ گئی، قیمت بڑھ گئی تو مالیت بڑھ گئی. اب اس کے بعد چند مثالیں دیتے ہیں عیب میں. والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ فی الصغیر عیب. اگر کوئی آدمی جو ہے غلام خرید کے لا لیا تو غلام کے اندر کیا کیا عیب ہو سکتا ہے اس میں سے چند بتاتے ہیں. نمبر 1 بھاگنا. اباق مانے بھگوڑا پن، غلام بھاگ جاتا نا بھائی، عیب ہے وہ. والبول فی الفراش بستر میں پیشاب کرنا. والسرقہ اور چوری کرنا. فی الصغیر عیب بچے میں. کس میں؟ بچے میں. جب تک غلام چھوٹا ہے بچہ اس وقت تک ایسی حرکتیں انہیں کر رہا ہے تو وہ عیب ہے. چھوٹا بچہ تو بہت چھوٹا نہیں، مطلب سمجھدار 8-10 سال کا 12 سال کا ایسی عمر کا. ما لم یبلغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَیْبٍ حَتَّى يُعَاوِدَهُ. جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ عیب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کو لوٹائے بلوغ کے بعد. یعنی چھوٹا بچہ کا مطلب ہے کہ 8-10 سال کا بچہ تھا، آپ غلام خرید کے لے کے آئے، مشتری بائے کے پاس رہنے لگا، وہ یا ایسی کوئی حرکت کرتا تھا، آپ جو ہے خرید کے مشتری لا لیا، لا لے کے رکھ لیا. لا لے کے رکھنے کے بعد بھی یہاں پیشاب کر رہا، یہاں جو ہے چوری کر رہا. سمجھ میں آ گیا؟ مطلب بستر پیشاب کر لے رہا یا یہاں چوری کر لے رہا یا اسی طرح بھاگ جا رہا، تو یہ کیا شمار ہوتا ہے بھائی؟ عیب شمار ہوتا ہے. پھر جب بالغ ہو گیا تو اب یہ باقی نہیں رہے گا. یعنی بچپن میں کر دیا تھا، اب بالغ ہونے کے بعد تو نہیں کریں گے نا یہ، کیونکہ بڑا ہو گیا، اب عیب نہیں ہے. حتیٰ یعاودہ یہاں تک کہ وہ اس کو لوٹائے بلوغ کے بعد. اس کو لوٹائے بلوغ کے بعد میں یہ حرکتیں بلوغ کے بعد بھی کر رہا ہے، پھر تو اب عیب ہے، پھر تو اب عیب ہے. اس وجہ سے جو ہے جا کر بائے کو واپس کر سکتا ہے. ومعناہ اور اس کا مطلب یہ ہے اس عبارت کا اذا ظہرت عند البائع فی صغرہ، یہ عیب بائے کے پاس تھا بچپن میں. کہاں تھا یہ؟ بائے کے پاس بچپن میں تھا. ثم حدثت عند المشتری فی صغرہ، پھر پیدا ہوا ہے مشتری کے بعد اس کے بچپن میں ہی. بھائی کے پاس بچپن میں عیب تھا، پھر مشتری کے پاس بھی عیب آیا، بچہ یہاں پیشاب کر لے رہا کہ فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ تو اس کے لیے ہے کہ اس کو لوٹا دے. لِأَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ اس لیے کہ وہ اسی کا عین ہے. وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَرُدَّهُ اور اگر وہ پیدا ہوا ہے اس کے بالغ ہونے کے بعد تو اس کو نہیں لوٹا سکتا. یعنی یہ عیب بچپن میں نہیں تھا، یہ عیب جب جس وقت خرید کے لایا اس وقت نہیں تھا، انہیں بالغ ہونے کے بعد شروع کر رہا، چوری شروع کرا. انہیں بالغ ہونے کے بعد بستر میں پیشاب کرا، عام طور پہ ایسا تو نہیں ہوتا لیکن چوری شروع کرا، سمجھو بالغ ہونے کے بعد بھاگ جا رہا. تو اب یہ عیب پہلے سے نہیں تھا نا، بولیے پہلے سے نہیں تھا بلکہ اب شروع ہوا ہے. تو یہ مشتری کے پاس آنے کے بعد کا عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. تو اسی وجہ سے بلوغ اور عدم بلوغ کا کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں. بھائی کے پاس بچپن میں عیب تھا، یہاں آنے کے بعد بچپن میں وہ عیب کرا تو جو ہے اس کو شمار کیا جاتا. یا پہلے سے وہاں پہ عیب تھا، بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو لوٹایا تو عیب شمار کیا تھا. لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ عیب شروع ہوئے اس کے، بولیے تو وہ عیب بھائی کے پاس سے شمار نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ غَيْرُهُ اس لیے کہ وہ اس کا غیر ہے. اس کا غیر کا مطلب یہ کہ بچپن میں جو حالت تھی وہ حالت الگ ہے، بالغ ہونے کے بعد جو حالت ہے وہ الگ ہے. وَهَذَا لِأَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَخْتَلِفُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ اس لیے کہ ان چیزوں کے جو سبب ہوتے ہیں وہ بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد بدلتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو اسباب ہے نا، بچپن میں چھوٹا بچہ جو بھاگ جاتا ہے اس کی وجہ الگ رہتی ہے، بالغ ہونے کے بعد جو بھاگتا ہے تو وہ شرارت ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ جیسے کہ بچپن میں بستر میں پیشاب کرنا لِضُعْفِ الْمَثَانَةِ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہے. وَبَعْدَ الْكِبْرِ لِدَاءٍ فِي الْبَاطِنِ اور بڑے ہونے کے بعد پیشاب کرنا بستر میں یہ باطن میں کوئی خرابی کی وجہ سے ہے. بچپن میں بچہ کر لیا تو مثانے کمزور ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ صحیح ہو جاتا، پیشاب کرنے کی عادت اس کی چھوٹ جاتی سمجھ سے. بڑے ہونے کے بعد بھی کر رہا کا مطلب ہے کہ اندر تک کوئی نہ کوئی بڑی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے کر رہا، سمجھا جائیں گے. تو عیب وہ عیب یہ شمار نہیں ہے. اسی طرح وَالْبَاقُ فِي الصِّغَرِ لِحُبِّ اللَّعِبِ اور بھاگنا بچپن میں کھیل کے پسند کرنے کی وجہ سے ہے. وَالسَّرْقَ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ اور چوری مبالات کی کمی کی وجہ سے، مبالات مانے اس پر توجہ، مبالات کی کمی کی وجہ سے ہے. کیا کرتے ہیں اس کی طرف
پرواہ بولتے مبالات، مبالات کیا بولتے پرواہ، مبالات کی کمی بولے تو لاپرواہی. سمجھ میں آ گیا؟ بچپن میں جو چوری ہوتی ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اس کی طرف لوگ زیادہ دھیان نہیں دیے تو انہیں چوری کرنے میں لگ گیا. بڑے ہونے کے بعد چوری کرنا بعض وقت شرارت ہے بہت بڑی. بڑے ہونے کے بعد چوری کرنا کیا ہے؟ وہما بعد الکبر لخبث فی الباطن، اور وہ دونوں چیزیں یعنی بھاگنا اور سرقہ کرنا بڑے ہونے کے بعد باطن میں خباثت کی وجہ سے. تو بچپن میں جو ہے غفلت، بڑے ہونے کے بعد خباثت. والمراد من الصغیر من یعقل. اچھا اب یہاں بتاتے ہیں کہ صغیر سے مراد وہ صغیر ہے جو بچہ ہو، سمجھدار ہو. بالکل چھوٹا دودھ پیتا نہیں، انہیں تو سمجھداری نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فاما الذی لا یعقل فهو ضال لا عابق فلا يتحقق عیبا. بہرحال وہ بچہ جو سمجھ نہیں رکھتا، وہ اگر کہیں بھاگ رہا ہے تو وہ جو ہے بہکنے والا ہے. بہکنے والا اس کو راستے کا پتہ نہیں چلا، غفلت میں ادھر جانے کا کہیں چلے گا. جیسے بچے جو ہے دعوت وغیرہ میں چلے گئے تو گم جاتے نہیں، گم جاتے وہ بھاگنے بول کے بھاگتے کیا راستہ بہک جاتے ایسا. تو ویسا اگر چھوٹا بچہ ہے جو راستہ بہک رہا ہے تو اس کو عیب شمار نہیں کرتے، اس کو فهو ضال لا عابق، تو وہ گمراہ ہے، بھگوڑا نہیں ہے. فلا يتحقق عیبا، وہ عیب شمار نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ عیب بولتے ہیں ایسی صفت کی کمزوری کو جس کی وجہ سے تاجروں کے عرف میں چیز کی قیمت کم لگتی ہے، مالیت کی طرف نقصان ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.